الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسول. سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں وہی بات بنی اسرائیل کی چلی آ رہی ہے، اور گزشتہ ہمارا سبق اس بات پہ ختم ہوا تھا کہ یہ لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو تو پس پشت کر دیتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جیسے وہ کتاب کو جانتے ہی نہ ہوں، اور کتاب اللہ کو چھوڑ کر پڑھنے کی کوشش کس کی کرتے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین نے جو کچھ سکھایا اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیاطین نے کیا سکھایا؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تو کفر نہیں سکھایا، شیطانوں نے لوگوں کو کفر سکھایا۔ وہ کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت چونکہ انسانوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، حیوانوں پر، جنوں پر، ہوا پر، بے شمار اشیاء پر ان کی حکمرانی تھی، اور سارے ان کے ارشادات کی تعمیل کرتے، ان کی بات سمجھتے، اپنی بات ان کی بارگاہ میں عرض کرتے، تو لوگوں میں بھی شیطان نے ایک شوق پیدا کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمارے پاس بھی کچھ کمالات ہونے چاہیے، اور اس کے لیے شیطانوں نے جادو کے نام پر لوگوں کو کفریہ کلمات سکھائے۔ جادو میں ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ جادو میں کبھی انہیں حاضرات کہتے ہیں، کبھی موکل کہتے ہیں، کبھی ان کا نام کوئی رکھتے ہیں، کوئی بھی نام رکھ لیں تو ہوتے شیاطین ہی ہیں۔ جادوگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے تابع ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ جادوگر ان کے تابع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر وہ شیاطین جو کچھ ان کے بس میں ہے وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ جو منتر شیطانوں نے سکھلائے ان میں کفر تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کے منتر جو ہوتے ہیں ان میں بہت سے قدیم زبانوں کے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جن کا خود جادوگر کو بھی مفہوم نہیں پتہ ہوتا، اور وہ الفاظ کفریہ ہوتے ہیں۔ پھر یار لوگوں نے نزول قرآن کے بعد قرآن حکیم کو بھی معاف نہیں رکھا، اور قرآن کی آیات جو ہدایت کا سبب تھیں اور جو شفا تھی دلوں کے لیے بھی اور وجود کے لیے بھی،
اسے بھی جادو کے لیے استعمال کیا، لیکن اس میں بھی کافرانہ عمل کر کے، کبھی کسی آیت کو الٹا لکھیں جی تو یہ جادو ہو جائے گا، فلاں سورت کو الٹا لکھیں، اس کے اعداد نکال کر انہیں پیشاب سے لکھیں، فلاں آیت کو پیشاب سے لکھیں، فلاں آیت کو مرغ ذبح کریں اور اس خون سے لکھیں۔ اب پیشاب سے لکھنا، یہ دم مصفوح سے لکھنا ایک جتنی توہین ہے اور ایک جیسی گستاخی ہے کہ جو وقت ذبح خون نکلتا ہے وہ بھی حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ تو یہ تب سے چلتا چلتا نزول قرآن کے بعد بھی اسے جادوگروں نے قرآن حکیم کے ساتھ بھی وہی توہین آمیز سلوک کیا جو پہلی کتابوں کے ساتھ شیطانوں نے کیا تھا۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو کفر نہیں سکھا سکتے تھے، انہوں نے تو کفر کی تعلیم نہیں دی۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفریہ کلمات سکھائے، اور وہ کفریہ کلمات کیا تھے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو انہوں نے جادو سکھایا۔ انسان برائی کرتے کرتے ایک ایسے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب شیطان اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، انہیں ترغیب دیتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے جب یہ بات عام ہوئی اور شیطانوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا تو 2 فرشتے نازل فرما دیے اسی عہد میں بابل شہر میں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت 2 اللہ کے فرشتے تھے، انہیں نازل فرما دیا کہ وہ جادو کی تشریح لوگوں کو بتائیں۔ یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ جب اللہ کا نبی موجود ہے اور لوگوں کی ہدایت کا کام کر رہا ہے تو پھر فرشتے کیوں مقرر فرمائے گئے؟ لوگ جب اس جادو میں اسیر ہونے لگے اور لوگوں کو اس کا بڑا شوق چڑھا اور گمراہ ہونے لگے تو اللہ نے اپنی کرم اور اپنی رحمت سے 2 فرشتے اس لیے معمور فرما دیے کہ نبی کی شان کے یہ بعید ہے کہ وہ برائی کی تفصیلات بتائے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوا حرام ہے، اب یہ بات تو ہو گئی، لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوئے کے سارے طریقے بھی سمجھاتے کہ جی یہ تاش سے اس طرح کھیلا جاتا ہے، یہ کوڑیوں سے اس طرح کھیلا جاتا ہے، یہ فلاں چیز کو اس طرح کرنے سے اس طرح ہو تو وہ ہار جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، تو اس کا مطلب تھا کہ جوئے کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ کا نبی اگر یہ تفصیلات بتاتا تو گمراہ لوگ وہاں سے سیکھ کر وہی کام شروع کر دیتے جس سے اللہ کا نبی منع فرما رہا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے حکم تو دیا، ان کے طریقوں پر بحث، برائی کے طریقوں پر بحث نہیں فرمائی، یہ ان کی شان سے بعید تھا۔ لیکن چونکہ لوگ جادو میں کثرت سے مبتلا ہو رہے تھے تو اللہ کریم نے 2 فرشتے نازل فرما دیے جو اس جادو کی تفصیلات بتاتے تھے کہ یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا، لیکن وہ یہ بتانے سے پہلے ما یعلمان من احد، کسی بھی کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جسے بتانے سے پہلے وہ یہ نہیں بتاتے تھے حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہمارا نازل ہونا بھی تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ہم تمہیں بتائیں گے تو صحیح لیکن کفر مت کرو اور ان طریقوں میں مت پڑو، یہ کفر ہے، اگر اختیار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگوں کو شوق چڑھا ہوا تھا اور زیادہ شوق یہ تھا، زیادہ باتیں یہ سیکھتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ دوسروں کی بیویوں کو گمراہ کر سکیں اور دوسروں کی عورتوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں، ایسے منتر لوگ زیادہ سیکھتے تھے، ایسے کلمات جادو کے لوگ زیادہ سیکھتے تھے۔ ضمناً بات آ گئی، ہمارے ساتھ ایک
مول صاحب ہوا کرتے تھے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً ان کا نام خورشید تھا، لیکن مجھے یقین نہیں کیونکہ بہت بڑے عرصے کی بات ہے، نصف صدی کا قصہ ہے۔ راولپنڈی کے نوا کے تھے، ذکر کرتے تھے ہمارے ساتھ اور اچھے آدمی تھے۔ وہ کسی عورت کے جال میں پھنس گئے، اب انہیں یہ بڑا شوق کہ وہ عورت میری طرف راغب ہو اور وہ عورت میرے پاس آ جائے۔ آخر عالم تھے، باتیں تو جانتے تھے، جب زیادہ گھبرائے، اب یہ بات حضرت سے تو کر نہیں سکتے تھے کہ کسی کی عورت ہے وہ میرے پاس آ جائے، تو غیر شرعی کام تھا، اب شیخ سے کیسے کہتے؟ تو مولانا کو کہیں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ بھئی یہ کام تو میرے کرنے کا ہے اور تم لگے ہوئے ایک ولی اللہ کے پیچھے ہو، وہ تو یہ کام کر کے تمہیں نہیں دے گا۔ تو انہوں نے کوئی شیطانی عمل کرنا شروع کر دیا، یا کوئی شیطان کے نام کا وظیفہ شروع کر دیا، یا اس طرح کی کوئی بات انہوں نے شروع کر دی، اور وہ عورت ان کی طرف مائل ہو گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ دین سارے کا سارا چھوٹ گیا۔ کفر اور اسلام دو تو ایک جگہ نہیں رہتے۔ وہ نہ صرف سلسلہ چھوڑ گئے بلکہ نماز روزہ چھوڑ گئے اور سلسلے کے مخالف ہو گئے۔ بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ کسی شخص نے ان دنوں، ایک شخص نے، وہ بھی بیچارہ قتل ہو گیا، اس نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلاف، اور اس میں آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالا گیا۔ کوئی علمی بات نہیں تھی، کوئی علمی دلائل نہیں تھے، تو آپ کی ذات کو سامنے رکھ کر تو ذات پر کیچڑ اچھالا گیا، یہ ایسے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، فلاں فتویٰ غلط دیا، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا۔ اب جس نے لکھی اس نے اسی مولوی کو دکھائی کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے، 50-60 صفحے کی، 100 صفحے کی ہوگی، تو یہ میں چھپوانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس تو سرمایہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب تیار ہو گئے کہ یہ میں چھپوا کے دیتا ہوں۔ اب چونکہ وہ شیطان کے ساتھ تھے اور بڑا زیادہ تعلق ہو گیا تھا، دوستی بڑھ گئی تھی۔ اللہ کی شان، چھپوانے کے لیے پنڈی گئے پریس والوں سے ملنے، تو دونوں آنکھوں کی بینائی بند ہو گئے۔ ٹھیک ٹھاک تھے، شہر میں اترے تو دونوں آنکھوں میں نظر نہیں تھی۔ اسپتال لائے گئے، ڈاکٹر چیک کرتے، وہ کہتے ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، نہ نظر میں ہے، نہ آنکھ میں ہے، نہ کچھ، سارا سسٹم ٹھیک ہے، انہیں نظر نہیں آتا۔ اب ہم اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی کیوں نظر نہیں آتا، نظر آنا چاہیے۔ 2-4 دن اسپتال پڑے رہے، پھر مولانا کو خود خیال آیا کہ کہیں یہ جو میں یہ کتاب چھپوانے چلا ہوں اس کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو مولانا نے توبہ کی کہ یا اللہ میں یہ کتاب نہیں چھپواتا، اس کا مسودہ ضائع کر دوں گا اور میں یہ خباثت نہیں کرتا۔ اللہ کی شان، مولانا کی نظر ٹھیک ہو گئی، مولانا گھر آ گئے۔ پھر وہ شخص ملا، بھئی آپ نے وہ کتاب کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو بڑا تماشا ہوا، میرا خیال تھا کہ یہ کتاب چھپواتے ہیں اور اسے عام لوگوں میں بانٹیں گے تو سچ جھوٹ کا کسی کو کیا پتا، حضرت کی بدنامی تو بڑی ہوگی اور پھر اخباروں میں اچھالیں گے اسے، تو لیکن میری تو اس طرح سے نظر بند ہو گئی اور میں نے توبہ کی تو مجھے نظر ملی، تو میں تو نہیں کرتا۔ اس نے کہا آپ بادشاہ آدمی ہیں، ہو سکتا ہے اتفاقاً کوئی ایسا ہو گیا ہو، کتاب چھپوانے کا نظر سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت کوئی پٹھا یا کوئی نس دب گئی ہو اور نظر بند ہو گئی ہو، اب ٹھیک ہو گئی، تو آپ نے خواہ مخواہ اسے مولانا کی کرامت سے جوڑ لیا ہے، اور سب پھر تیار ہو گئے۔ اور دوسری دفعہ جب شہر پہنچے تو دوسری دفعہ پھر بھی نہیں جاتی، ہفتہ اسپتال رہے، ڈاکٹروں نے وہی پہلے والی بات کہی۔ اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے۔ دوبارہ جب مولانا نے توبہ کی تو اللہ نے پھر نظر دے دی، لیکن پھر مولانا نے وہ مسودہ پھاڑ دیا کسی سے مشورہ کرنے کی بجائے۔
پھر انہوں نے وہ پھاڑ دیا اور وہ کتاب کبھی نہ چھپی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. جس طرف چل گئے تھے ادھر ہی چلتے رہے. اگر ہیں تو پتہ نہیں شاید ہوں گے یا مر کھپ گئے ہوں گے، کیونکہ ہم سے کافی بڑے تھے اس وقت بھی وہ، تو ہوں گے نہیں ہوں گے. بہرحال ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو جادو میں بنیاد ہی اس بات پر ہوتی ہے کہ بگڑتا کسی کا کچھ بھی نہیں. یہ جو وہم ہے کہ جادوگر ہمارا بگاڑ لیں گے، کوئی جادوگر کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا سوائے اس کے کہ خود کفر میں مبتلا ہو جائے. یہ جو بگڑتا بھی ہے یہ جادو کی وجہ سے نہیں بگڑتا. جس کا بگڑتا ہے اس کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بگڑتا ہے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے اس پر اثر ہو جاتا ہے. آگے قرآن حکیم اس کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ فرشتے ہر ایک کو بتاتے تھے کہ جادو کی تفصیل تو ہم تمہیں بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کفر اور تمہاری آزمائش ہے، اور خدا کے لیے کفر میں مت پڑو. لیکن لوگوں کا کثرت سے رجحان اس طرف تھا کہ مل جائے علم جس سے دوسروں کی بیویاں ہماری طرف راغب ہو جائیں اور میاں بیوی میں تفریق ہو جائے. قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِالدَّارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. نہ شیطان کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ جادوگر کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے الا بِإِذْنِ اللَّهِ. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ سے جس کام سے حفاظت الہیہ اٹھ جائے وہاں وہ اثر کرتا ہے. ہر بندے کو، ہر بندے مومن کو، ہر کلمہ گو کو حفاظت الہیہ نصیب ہوتی ہے. بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض جگہ سے اس کی حفاظت ختم، اس کی سزا میں، اس گناہ کے نتیجے میں، اس گناہ کا قدرتی نتیجہ ایسا ہوتا ہے. جیسے کوئی غلط چیز کھائیں تو بدہضمی ہو جاتی ہے، اس کھانے کا ایک فطری نتیجہ ہے کہ گلا سڑا پھل تھا، آپ نے کھایا، ہضم ہو گیا. اسی طرح بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہو جائے تو کسی نہ کسی جگہ سے حفاظت الہیہ اٹھ جاتی ہے. کاروبار سے اٹھ گئی، صحت سے اٹھ گئی، خاندگی امور سے حفاظت الہیہ. تو جہاں سے اللہ کی حفاظت اٹھ جائے وہاں شیطان بھی اثر کرتا ہے اور شیطانی کلمات بھی اثر کرتے ہیں. تو مقصود یہ ہوا کہ کسی کو یہ شبہ ہو کہ مجھ پہ کوئی جادو کر رہا ہے تو اسے اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ مجھ پر جادو کیوں اثر کر رہا ہے. کوئی خطا سمجھ میں آئے تو اس سے توبہ کرے، رجوع کرے. سمجھ میں نہ آئے تو بھی وہ ارحم الراحمین ہے، اس سے دعا کرے کہ تو جانتا ہے میں کسی خطا میں مبتلا ہوں، تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اس سے محفوظ فرما. تو وہ کریم ہے، وہ محفوظ فرما دیتا. بعض اوقات ہمیں اپنی خطاؤں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا ظلم کیے جا رہے ہیں، معمولی سمجھ کے ایک کام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی ساری عمر نیکی کرتا رہتا ہے، کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے جو ساری نیکیوں کو برباد کر کے اسے دوزخ کا مستحق بنا دے. ایک آدمی ساری عمر گناہ میں اور برائی میں گزارتا ہے، لیکن کبھی کوئی ایک جملہ ایسا نکل جاتا ہے کہ وہ سارے گناہ معاف ہو کر وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ ہم بے شعوری میں، بے خیالی میں، نہ جانتے ہوئے بھی کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم ہوتا ہے. تو اس سے حفاظت الہیہ اٹھ جاتی ہے. جادو کیا ہے؟ شیطانی کلمات ہیں، کفریہ کلمات ہیں. شیطان کوشش کرتا ہے کہ جو وہ کفریہ کلمات ادا کرے اس سے جو کرا سکتا ہے، اس کی جو مدد کر سکتا. مولوی کا جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اگر اس نے شیطانی کلمات پڑھے تو کسی کی خاتون کو اس کے پاس لے آیا تو اس کا صبرہ اس میں کیا مزید مبتلا ہو گیا گناہ میں، مزید حرام کاری میں مبتلا ہو گیا. تو صبرہ کیا؟
یعنی جادو پڑھنے سے اس کا صبر خواہش نفس تو پوری ہوئی، لیکن ایک اور گناہ میں ملوث ہو گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یا عامل سمجھتے ہیں کہ یہ جنات یا یہ حاضرات یا یہ موکل ہمارے تابع ہیں، دراصل شیطان نے انہیں اپنے تابع کر رکھا ہوتا ہے اور شعبدے دکھا کر انہیں سامنے لا کر ان کی وجہ سے دوسروں کا دین تباہ کرتا ہے، دوسروں کے عقائد تباہ کرتا ہے، دوسروں کی عزتیں تباہ کرتا ہے، دوسروں کا سرمایہ تباہ کرتا ہے اور پیسے ان کو دلواتا ہے۔ تو ہوتا واقعتاً یہ ہے کہ وہ شیاطین یا موکل ان کے تابع نہیں ہوتے، انہوں نے انہیں اپنے تابع کر رکھا ہوتا ہے، دو چار شعبدے دکھا کر لوگوں کو گناہ میں برائی میں مبتلا کرنا، لوگوں کے عقائد برباد کرنا۔ اب اگر کسی کا یہی عقیدہ بن جائے کہ میری روزی تو جادوگر نے باندھ دی، جملہ تو چھوٹا سا ہے، لیکن وہ رب کریم فرماتے جو ساری کائنات کا رب ہے، ما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی ذی روح، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روح زمین پر کوئی ذی روح ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اب قادر مطلق اپنے ذمے لیتا ہے اور ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تو جادوگر نے روک دی۔ جملہ تو چھوٹا سا ہے لیکن اس میں کتنا بڑا کفر چھپا ہوا ہے کہ اللہ تو دینا چاہتا ہے، اب جادوگر اسے دینے دے نہیں رہا۔ یہ مفہوم ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں، جملہ لکھ دیتے ہیں، جو میری دکان فلاں نے بند کر دی، میرا رشتہ فلاں نے بند کر دیا۔ بھئی فلاں یا جادوگر کیسے بند کر سکتے ہیں؟ جو کام اللہ نے کرنے ہیں وہ کوئی روک سکتا ہے؟ اگر اللہ کسی کا نقصان کرنا چاہتا ہے تو کون ہے اسے نفع پہنچائے گا؟ اور اللہ کسی کا نفع کرنا چاہتا ہے تو کون ہے جو اسے روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر جادو بھی اثر کرتا تو فرمایا ما یضرہم ولا ینفعہم، جادوگر نہ کسی کا بگاڑ سکتے ہیں نہ کسی کا سنوار سکتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا وما ہم بالضارین بہ من احد، اپنے جادو سے کسی کا کوئی رائی برابر نقصان نہیں کر سکتے الا باذن اللہ، ہاں جہاں اللہ ہی اجازت دے دے، اللہ اپنی حفاظت اٹھا لے کہ جہاں اس کا نقصان ہوتا رہے تو ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء حق فرماتے ہیں کہ جسمانی صحت بھی جب خراب ہوتی ہے تو وہاں جو مامور فرشتہ ہے اسے حکم ہوتا ہے من جانب اللہ کہ یہاں سے حفاظت ہٹا تو وہاں خراب ہوتی ہے، ورنہ ایک ایک لقمے کو چبانے، حلق سے اتارنے اور نظام ہضم میں لانے اور پھر غذا کو تقسیم کرنے پہ اللہ کے متعدد فرشتے ایک ایک وجود پر کام کر رہے ہیں، ایک ایک ذرے کو اس کی اپنی جگہ پہنچاتے ہیں۔ وہ ایسا قادر ہے۔ وَمِنَ الشَّجْرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، اس نے سرسبز درختوں میں آگ چھپا لی۔ عجیب بات ہے، درخت کی جڑ غذا لیتی ہے زمین سے، وہاں بھی فرشتہ مقرر ہے جو اس غذا کو جڑ کے ذریعے پہنچاتا ہے، جڑ سے پتوں میں پہنچتی ہے۔ ہر پتا ایک بھٹی ہے جو سورج کی روشنی سے تمازت لے کر اس غذا کو پکاتا ہے، ہر پتے میں ایک بھٹی ہے۔ باٹنی والے حضرات جہاں تشریف فرما ہوں گے، جن لوگوں نے باٹنی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ غذا جا کر پتوں میں پکتی ہے، جس طرح انسان کے معدے میں غذا پکتی ہے، درخت کے پتوں میں غذا پکتی ہے، پھر وہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ اس سے تنے کی لکڑی بنے گی وہ تنے کو جاتی ہے، اس سے نئی کومپل پھوٹے گی وہ ادھر جاتی ہے، اس سے پھول بنے گا وہ حصہ ادھر جاتا ہے، اس سے پھل بنے گا وہ حصہ ادھر جاتا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ پک کر تیار ہو کر تقسیم ہو جاتی ہے۔ جو پتا اپنی میعاد پوری کر لیتے ہیں وہ سوکھ کے گر جاتے، اس کی جگہ نیا آ جاتے، اسی کام کو پھر شروع کر لیتے۔ اور جب درختوں پہ پت جڑ آتی ہے تو آپ دیکھ لیں نشو و نما رک جاتی،
ہمارے ذمہ دار جب درخت کاٹتے ہیں کسی کام کے لیے، کوئی چھت کی لکڑی بنانی ہے، دروازہ بنانا ہے، لکڑی کی کوئی چیز بنانی ہے، تو ہم اس موسم میں کاٹتے ہیں جب پتجھڑ ہوتی ہے کہ وہ لکڑ خراب نہیں ہوتی، اس میں وہ جو عمل سارا ہو رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ سارا عمل اس کی نشو و نما رک جاتی ہے، اس لیے وہ جلدی خراب نہیں ہوتی۔ اس وقت کاٹ کر اسے خشک کر لیا جائے تو وہ جلدی اسے کیڑا نہیں لگتا، خراب نہیں ہوتی۔ جب نشو و نما کا عمل شروع ہونا ہوتا ہے پھر اس پہ پتے آ جاتے ہیں، جب پتے آ جاتے ہیں پھر کاٹیں تو چونکہ وہ ایک عمل سے گزر رہی ہوتی ہے، پھر وہ تھوڑے عرصے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو عام دیہاتی کاشتکاروں کو بھی اس کا پتہ ہے کہ فلاں موسم میں درخت کاٹنا ہے اور فلاں میں نہیں کاٹنا۔ تو اسی طرح انسان کے وجود میں بھی ایک ایک ذرہ اس کا مقدر ہے، اور یہ بڑا لمبا نظام ہے۔ ہر چیز مٹی سے وجود پذیر ہو رہی ہے، مٹی کو مختلف روپ دے رہا ہے، کہیں گندم بن رہی ہے، کہیں چاول بن رہا ہے، کہیں پھل بن رہے ہیں۔ ہر ذرہ ایک بدن کا مقدر ہے، جہاں اسے پہنچنا ہے وہ وہیں جائے گا، جو دانہ کسی کے جسم کا حصہ ہے وہی کھائے گا۔ الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی متنفس اس وقت تک موت سے ہمکنار نہیں ہوتا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر، اپنے حصے کا کھا نہ لے۔ آج تک مرنے والے دانہ دانہ فالتو چھوڑتے تو انبار لگے ہوتے، پہاڑ لگے ہوتے غلے، اور ایک ایک دانہ فالتو کھاتے تو آج کی مخلوق بھوکی مر جاتی۔ لیکن اس کا ایسا فول پروف نظام ہے جس میں کوئی جھول، کوئی لچک نہیں، ہر شخص تک اس کا اپنا رزق پہنچتا ہے۔ ہر وجود میں بے شمار فرشتے مقرر ہیں جو اسے مختلف جگہوں پر پہنچاتے ہیں، اس کی مختلف چیزیں بناتے ہیں۔ اسی غذا سے خون بنتا ہے، اسی غذا سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، وہی دماغ کو قوت دیتی ہے، وہی بصارت کو قوت دیتی ہے، وہی زبان کو قوت دیتی ہے۔ اور پھر اگر اس سے آگے نسل انسانی چلتی ہے تو اس کا حصہ بھی غذا اس کی بنتا ہے، لیکن صلب میں جا کر محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے بدن کا حصہ نہیں بنتا، اگلی نسل میں جا کر اس کا ظہور ہوتا ہے اور وہاں جا کر ایک نیا وجود بنتا ہے۔ اب اتنے سارے نظام میں اگر جادوگروں کا عمل دخل ہو جائے تو دنیا تو تہبالا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کچھ نہیں کر سکتے، ما ہم بالدارین بہ من احد، رائی برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر بندہ خود کو ایسی خطا کرے کہ اللہ کسی جگہ سے اپنی حفاظت ہٹا لے، الا باذن اللہ، اللہ چھوٹ دے دے کہ اس کی اس جگہ کو جانے دو، تو پھر وہاں شیاطین متاثر کرتے ہیں۔ تو کسی کو یہ وہم ہو اگر، اس بھائی کو سوچنا یہ چاہیے کہ کوئی ایسی خطا مجھ سے کیا ہوئی کہ مجھ پہ جادو اثر کر رہا ہے، اور اگر سمجھ آئے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بندہ اپنے کام کو تو خطا نہیں سمجھتا۔ ہم تو اپنے جو کرتوت کرتے ہیں سب نیکیوں میں لکھتے رہتے ہیں، سمجھ نہ آئے کہ میں کون سی خطا کر رہا ہوں تو کم از کم اللہ سے دعا تو کرے، توبہ تو کرے کہ یا اللہ مجھے نہیں علم تو مجھے بتا دے، تو مجھے جتوا دے، میرے دل میں احساس پیدا کر دے اور مجھے اس برائی سے نجات دے دے، میری توبہ قبول فرما اور ان مصیبتوں سے مجھے بچا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، اولیاء اللہ پر بھی آتی ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر مصیبتیں ترقی درجات کا سبب بنتی ہیں۔ جیسے آسان سی مثال ہے کہ شہادت کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے، شہید ایک اللہ کے قرب کی منزل ہے، قرب الہی کا ایک مقام ہے، لیکن وہ رتبہ پانے کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح قرب الہی کے دوسرے منازل میں کسی میں بیماری آ جاتی ہے، کسی میں کاروبار میں نقصان آ جاتا ہے، کسی میں اور کوئی دنیاوی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں مجاہدہ اضطراری، ایسا مجاہدہ جو اللہ مجبوراً کرواتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے نیک لوگوں کا۔ معاشمہ کا یہ ہوتا ہے کہ تلافی معافات ہو جاتی ہے، اگر ایمان سلامت ہو تو کوئی مصیبت آ جائے تو جو گناہ ہوئے ہیں وہ اس کے صدقے معاف ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو کوئی ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو کئی گناہ اس کے صدقے اللہ معاف فرما دے۔
تو عام مومن پہ جو مصیبت آتی ہے تو وہ تلافی معافات کا سبب بن جاتی ہے، یعنی کوئی جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کافر پر جو مصیبت آتی ہے وہ سزا کے طور پر آتی ہے۔ جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں جو مصیبت آتی ہے وہ بطور سزا کے آتی ہے، اسے از قسم عقوبات کہتے ہیں۔ ترقی درجات، تلافی معافات اور عقوبات، یہ 3 درجے ہیں، مصیبت کے 3 درجے ہیں۔ اہل اللہ اور اللہ کے مقرب بندوں کی ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے، معاش و ماں کی تلافی معافات، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ اور کافر پر جو مصیبت بھی آتی ہے از قسم عقوبات ہوتی ہے، بطور سزا کی ہوتی ہے۔ دوسرے جادو میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی ماہیت بدل دے، وہ شہد کو زہر اور زہر کو شہد نہیں بنا سکتا، ہاں دھوکہ دے سکتا ہے۔ وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، نگاہوں پہ جادو کر دیا جادوگروں نے، اور لکڑیاں تھیں تو لکڑیاں نظر سانپ آنے لگ گئے۔ تو اس طرح کے شعبے جو ہیں، جس بندے کو اللہ ایمان کامل دے دے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ اسے متاثر کرتے ہیں، نہ وہ ان سے اثر پذیر ہوتا ہے، نہ اس کا ان سے کچھ بگڑتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ وہم ہو کہ کوئی جادوگر میرا کوئی نقصان کر رہا ہے تو اس کا آسان سا علاج توبہ ہے۔ پتہ چل جائے خطا کا چھوڑ دے، نہ پتہ چلے تو بھی وہ عالم غیب ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الشہادہ ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کے علم میں، اس سے تو اس کے سامنے تو دست دراز کرے کہ بار الہ مجھے معاف فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، اور کوئی گناہ ایسا جو میں نہ جانتے ہوئے کر رہا ہوں اس سے مجھے بچا لے، اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، مجھے شیطانوں کے رحم کرم پر نہ چھوڑ۔ اللہ کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو لوگ جادو پہ یقین رکھتے ہیں اور جادو کرتے ہیں اور دوسروں کی ایذا یا دوسروں کا مال یا دوسروں کی خواتین چھیننے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ یہ خوب جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ انہوں نے جو یہ سودا کیا ہے کہ دین کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے لگ پڑے اور شیطانی عملیات کے پیچھے لگ پڑے ہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی ذرا برابر حصہ نہیں۔ یعنی انہوں نے دنیا کے شعبے تو کما حاصل کر لیے، لیکن اس کے بدلے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ آخرت گئی۔ اور فرمایا لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان سکتے کہ ان کے نفس نے انہیں کتنے بڑے دھوکے میں اور کتنے برے سودے میں پھنسا دیا ہے۔ حق یہ تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، حق یہ تھا کہ کاش وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کی اطاعت اختیار کرتے، تقوی اختیار کرتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے، آپ کا اتباع اختیار کرتے، لَمَثُوبَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر، تو اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا وہ 2 جہانوں سے بہتر تھا۔ سب سے بہتر چیز وہ تھی کہ جو انہیں اللہ کی طرف سے ملتی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ لوگ اس راز کو پا لیتے، اللہ پر ایمان اور یقین کامل رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، آپ کی غلامی کرتے، آپ کے احکام کا اتباع کرتے، آپ کی سنت کو جان سے عزیز رکھتے، تو اس کے بدلے جو اللہ کی طرف سے ملتا اس کا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنے بڑے انعام دیتا، کتنی بڑی عزت دیتا، کتنا بڑا مقام دیتا۔ لیکن وائے ہے ان لوگوں پر جو اس بات کو جان نہیں سکتے اور شیطان کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ سو میرے بھائی، جادوگروں سے اور شیطان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، ہاں اپنے آپ سے، اپنے کردار سے، اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ کریم سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ کچھ بھی نہ ہو تو بندہ کم از کم دن میں 1 تسبیح تو استغفار کی ضرور پڑے۔
تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتا تو 5 نمازیں پڑھتا، ہر نماز کے ساتھ 20 دفعہ پڑھ لے تو بھی ایک تسبیح تو ہو جائے گی، انگلی پہ گن کے بھی پڑھ لے، لیکن استغفار ضرور کرے۔ ایمان کی مضبوطی کا نسخہ بڑا آسان اور بڑا سہل ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، منظور ہوتی ہے۔ اور علماء حق فرماتے ہیں کہ کوئی دعا بھی مانگیں تو اس کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں کہ درود شریف تو منظور ہی ہوگا، تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ پہلی بات بھی مان لے، آخری بات بھی مان لے اور درمیان والی چھوڑ دے۔ وہ کریم ہے، وہ درمیان والی بھی قبول کر لے۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور یقین کی دولت دے اور وہم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔